سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ پہلے پارے کا مختصر خلاصہ چند آیتیں آپ نے سن لی تھیں، اس کے بعد دوسرا پارہ ہے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ ہمیشہ بیت اللہ کعبہ شریف ہی رہا ہے، لیکن تھوڑے عرصے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو بدلا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اہل کتاب کے لیے آزمائش بھی تھی اور ان کی دلجوئی بھی تھی۔ بعد میں وہ حکم تبدیل کر کے واپس کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی۔ آپ کی خواہش کے مطابق اور صحابہ کے محبت کے جو جذبات تھے کعبۃ اللہ کے تعلق سے، ان جذبات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کو اور آپ کو حکم دیا کہ واپس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اس پہ اہل کتاب نے بڑا شور مچایا اور کہا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو تو اپنے قبلے کی تعین نہیں، کبھی یہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو بیوقوف کہا۔ کیسے بیوقوف لوگ ہیں؟ تم کون ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یا اس کے دین پر انگلی اٹھانے والے؟ قل، کہہ دو، للہ المشرق والمغرب، مشرق کی طرف رخ کرنے کا حکم دے یا مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم دے، جو بھی وہ حکم دے اسی کے مطابق عمل کرنا ہی دین بن جائے گا۔ اگر وہ مشرق کی طرف رخ کرنے کا حکم دے تو پھر وہی دین، اگر وہ مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم دے تو وہی دین۔ ایک چیز کو وہ کھانے کے لیے کہے تو اس کا کھانا حلال، اور ایک چیز کو نہ کھانے کے لیے کہے تو اس کا نہ کھانا جو ہے اس کا کھانا حرام۔ تو جو حکم دے اللہ تبارک و تعالی، عبادت اور بندگی تو اسی کا نام ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف رخ کر کے نماز پڑھو اللہ تو وہی ہے۔ تو دراصل کوئی سمت، کوئی ڈائریکشن اس کے اندر اس کی ذات کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اہمیت کس وجہ سے ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کا حکم جڑا ہوا ہے۔ اور یہی انسانوں کو سمجھایا گیا کہ اللہ کا حکم اصل ہے اور ادھر ادھر کی جو چیزیں ہیں انسان ان کی طرف توجہ نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اور اس واقعے کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور آگے چل کر فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ تھوڑی ہے دین کا، یہ کوئی نیکی اور ایمان کا مسئلہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف۔ اے اہل کتاب، تم یہ بتاؤ وہ بڑی بڑی باتیں، وہ دین کی باتیں، وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ جو ہم نے تمہیں تمہاری کتابوں کے اندر دیا تھا، وہ تم نے کہاں چھوڑا؟ آج تم صرف یہ باتیں لے کر آئے اسلام کے تعلق سے کہ پہلے مکہ کی طرف پھر بیت المقدس کی طرف رخ کیوں کیا گیا؟ تم یہ بتاؤ کہ وہ جو ابواب بر، یعنی جو نیکی کے دروازے ہم نے تمہیں دیے تھے، وہ اگلی آیتوں کے اندر آ رہا ہے، تم نے وہ کیا کیے، وہ احکام کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی احکام دوبارہ اس امت کے سامنے بھی ذکر کیے، اور بیچ میں ایمان والوں کے لیے بھی کچھ احکام ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، ورنہ یہ کفار، الکفر ملت واحدہ، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اور تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں گے اور تمہارے دین پر اعتراضات کریں گے۔ تمہارا کام بس دو کام کرنا ہے، ایک صبر اور ایک نماز۔ بظاہر یہ دو لفظ میں بات ختم ہو گئی، اس میں تو پورا دین آ گیا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر اس کو نہیں کہتے کہ مصیبت میں انسان سر ڈال لے۔ صبر کے اندر تین چیزیں آتی ہیں۔ نمبر ایک، الصبر علی الشدائد، الصبر علی الطاعہ، اللہ کی فرما برداری کے اوپر ڈٹ جانا، مضبوط ہو جانا، یہ پہلا صبر ہے۔ اور دوسرا صبر، الصبر عن المعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا، یہ دوسرا صبر ہے۔ اور تیسرا صبر ہے جس کو ہم لوگ جانتے ہیں الصبر علی الشدائد، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا اور شکوہ شکایت نہ کرنا۔ یہ تو صبر کا تیسرا درجہ ہے۔ اس سے اوپر دو درجے ہیں جس صبر کو ایمان والا پہچانتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت پر ڈٹ جانا، اس کے حکموں کے خلاف نہ کرنا اور اس کی نافرمانیاں نہ کرنا، یہ دو صبر ہیں۔
جو صبر کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا یہ دو کام کرو، ان اللہ مع الصابرین، پھر دیکھو اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن کون سے صبر کرنے والے؟ جو تینوں قسموں پر عمل کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اے ایمان والو زندگی میں گھبرانا نہیں۔ زندگی میں کبھی کچھ ایسے حالات آئیں گے تمہیں لگے گا کہ تمہارے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں۔ دیکھو زندگی میں ہم 3 طریقے سے لوگوں کو آزماتے ہیں، تمہیں اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے۔ وہ کیا؟ اور قسم کھا کر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے انسانو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے، پریشانی میں ڈالیں گے۔ اور زندگی نام ہی آزمائش کا ہے، زندگی کو آرام کرنے کا نام نہیں ہے۔ انسان بدن کو آرام دینا چاہتا ہے، اس بدن کو کیا آرام دے گا جس نے ختم ہونا ہے؟ فرمایا یہ بدن آرام کی چیز نہیں ہے۔ جس زندگی میں ہم نے یہ بدن دیا ہے، اس زندگی میں ہم تمہیں کئی طریقے سے آزمائیں گے۔ موٹے طور پر سنیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ ضرور مطلب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ آزمائیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی زندگی میں ڈر آئے گا، ڈر، خوف، کبھی مال کے چھن جانے کا خوف، کبھی اولاد کے چھن جانے کا خوف، کبھی اپنی جان کے جانے کا خوف۔ کئی طرح کے خوف ہیں، اور اس زمانے نے ہر طرح کا خوف دیکھ لیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، زندگی میں کبھی ڈر آئے گا، ایک طریقہ آزمانے کا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے اس ڈر کے حالات میں انسان ڈر کر اپنے رب کا در چھوڑ دیتا ہے یا پھر وہ اپنے رب کے در پر پڑا رہتا ہے۔ دوسری بات وَالْجُوعِ، فاقے آئیں گے، زندگی میں فاقے آئیں گے، حالات ایسے ہوں گے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ابھی ہم پر نہیں آئے۔ انشاءاللہ 22واں پارہ جب تھوڑا سا سنیں گے، وہاں پر ایک قوم سبا کا تذکرہ کریں گے، تو یہ حالات الحمدللہ ہم پر ابھی نہیں آئے، لیکن کبھی آ سکتے ہیں، اور کبھی بیچ میں مختصر وقت کے لیے آتے بھی ہیں۔ وَالْجُوعِ، فاقے لگیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کسی کی غربت اس کے رب سے اس کو دور کر دیتی ہے، یا پھر اس کو اس کے رب سے قریب کر دیتی ہے۔ یہ ڈر اللہ سے دور کرنے کی وجہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ ڈر اللہ کے قریب کرنے کی وجہ بھی ہے۔ آج ہماری جو بزدلی اور جو ہمارا ڈر ہے، یہ اللہ سے دور کرنے کا سبب بن گیا۔ اس نے تو ہمیں دنیا سے متاثر کر دیا۔ اور دوسری بات، جو غربت ہے، یہ غربت اللہ کے قریب کرنے کا بھی سبب ہے اور اللہ سے دور کرنے کا بھی سبب ہے، جس کو حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ فقر اور غربت انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ تو 2 راستے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ آزمانے کا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان کریں گے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کا نقصان کریں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور جو تم نے کمایا ہے اس میں بھی نقصان ہوگا، لیکن ہوگا صرف اللہ کی آزمائش کے طور پر۔ لہٰذا اب زندگی میں ان مرحلوں میں سے کوئی بھی مرحلہ آئے، انسان کو اپنے رب سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو، یعنی ان حالات میں اللہ کی حکموں کو نہ چھوڑنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، یہ اہم آیت ہے، اس کو سنیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، ایمان والا کیسی زندگی گزارتا ہے؟ ایمان والے کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے، اور سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت کسی انسان کے لیے کیا ہے؟ اس کی اپنی موت۔ اس سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں۔ موت تو ایسی مصیبت ہے جو ساری مصیبتوں سے چھٹکارا دے دیتی ہے، سارے درد، سارے غم، ساری بیماریوں سے نجات دے دیتی ہے۔ فرمایا اگر کسی کو موت بھی آ جاتی ہے، یا کسی اپنے کو موت آ جاتی ہے، کسی گھر کے اندر کسی کی موت بھی ہو جاتی ہے، جو کہ سب سے بڑا حادثہ مانا جاتا ہے، تو ایمان والے اس حادثے کی وجہ سے بھی اپنے رب سے دور نہیں ہوتے۔ اس حادثے پہ بھی وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ حادثہ جو ہوا، اگر میری جان بھی اس کی جگہ چلی جاتی، میرے کسی رشتہ دار، میرے کسی بچے، میری کسی ماں، میرے کسی دوست کی جگہ اگر میری بھی جاتی تو کون سی بڑی بات تھی؟ یہ بھی کوئی حادثہ نہیں ہے۔ انا للہ، ہم تو ہے ہی اللہ کے، جب ہے ہی اللہ کے، و انا الیہ راجعون، اور لوٹ کے بھی اللہ کی طرف جانا ہے، تو پھر موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں، کوئی حادثے کی چیز نہیں۔ لیکن یہ انسان کون کہہ سکتا ہے؟ وہی کہہ سکتا ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہو، اور جو یوں ہی ہوا میں زندگی گزار رہا ہو، اس کو تو اللہ نے فرمایا بھی پہلے پارے میں آپ نے سنا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یوں ہی ہوا میں جنت میں چلے جاؤ گے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ تمہیں موت کیوں بری لگتی ہے؟ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اسے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد
یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے ایمان والوں کو کچھ حکم دیے جا رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے ایمان والو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ایسی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا بدن صاف ستھرا ہو، تمہارا اندرون صاف ستھرا ہو، پاکیزہ اور پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کرتا کیا اور شیطان کے نقش قدم کیا ہے؟ فرمایا دو چیزیں، بالسوء، ایک تو گناہ کے راستے پر ڈالتا ہے، والفحشاء، اور فحاشیت اور عریانیت کے راستے پر ڈالتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ وہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. کھاتے تو ہو، تمتعوا، مزے لے لے کر کھاؤ، لیکن رب کے ناشکرے نہ بنو. واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. اور شکر ادا کرنے کا مطلب، شکر ادا کرنے کا مطلب بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے. یہ نہیں اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، یہ شکر نہیں ہے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا جائز استعمال کرے، ناجائز استعمال نہ کرے. اگر اللہ نے آنکھ دی ہے، زبان دی ہے، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، اب اس کا جائز استعمال ہوگا تو نعمت کا شکر ہوگا، اور اگر ناجائز استعمال ہوگا تو نعمت کا شکر نہیں ہوگا. اب وہ نیکی کے کیا کیا کام ہیں، بس ایک آیت بر اس کو کہتے ہیں. یہ بڑی اہم آیت ہے پورے قرآن میں سے. فرمایا نیکی یہ ہے، آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت کے وعدوں پر ایمان، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، وآت المال علی حبہ، مال کی محبت دل سے نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، رشتہ داروں کا، کمزوروں کا خیال رکھنا، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وعدے کو پورا کرنا. یعنی صرف عبادت کا نام دین نہیں ہے بلکہ معاملات کی درستگی کا نام بھی دین ہے. والصابرین فی البأساء، اور جنگ کے حالات میں، مصیبت کے حالات میں، سخت ترین حالات میں اپنے رب کے سامنے ڈٹ جانا. والضراء وحین البأس، جو لوگ ایسے حالات میں ڈٹے رہتے ہیں اور دین کا پلہ نہیں چھوڑتے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس کے بعد کچھ مختلف احکام ہیں، روزے کے تعلق سے احکام ہیں، قصاص کے تعلق سے احکام ہیں، اور اس کے بعد حج کے تعلق سے احکام ہیں. لیکن ان سارے احکام کی ایک مشترک بات بیچ میں جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ تقوی، کہ ساری عبادتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے رکھو، کیوں؟ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. اسی طریقے سے جب حج کی بات آئی تو فرمایا دیکھو حج ایسے ایسے کرنا ہے، ان دنوں میں کرنا ہے، کچھ حج کے احکامات آئے. لیکن ساتھ میں کہا کہ دیکھو جب حج کرنے کے لیے جانا ہے وتزودوا، تو آپ کو سفر خرچہ چاہیے، آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں گے تو آپ حج کریں گے. تو یہ حکم دیا جا رہا تھا. ساتھ ہی میں ایک چھوٹا سا جملہ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تمہارے پاس پیسے ہیں حج کرنے کے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی دیکھو کہ تمہارے پاس تقوی کا بھی کوئی سامان ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بھی آیا کہ نہیں. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، اے عقل والو اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.